ان کو مانو گے تم تو برباد ہو جاؤ۔ تو ایک تو یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنی تھی، قرآن کی یہ ہدایت کہ ان کی افواہیں اور ان کی پھیلائی خبروں کو بالکل نہ سچا مانو، نہ اس پر کان دھرو، اپنے ذرائع سے کوئی بات ملتی ہے تو اس پر اعتبار کرو۔ دوسری بات جو ان دنوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے ذہنوں میں کہ دوسری قوموں کے لیے مرنا شاید آر اور ننگ کا کوئی باعث ہو، کوئی ذلت اور رسوائی ہو، کوئی آدمی مارا گیا۔ یقین جانے قرآن کو پڑھنے کے بعد اور رسول اللہ کے حدیث پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کا حق پر رہتے ہوئے مارا جانا اس کے لیے کوئی یہ بدنامی نہیں، نہ اس کی توہین ہے، بلکہ سب سے بڑا شرف ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جنگ اقوام ہے جہاں غارت کری، جو دنیا کی قومیں جنگیں لڑتی ہیں وہ ڈاکہ ہے کہ دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنا۔ جنگ مومن سنت پیغمبری، مسلمان جو میدان میں نکلتا ہے وہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، وہ کسی کا کچھ چھیننے کے بجائے اپنی جان دینے کے لیے نکلتا ہے کہ میں برائی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں اتنا بے مزہ اور پھیکا کام ہے یہ کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا کہ ایک آدمی میدان جنگ میں جاتا مسلمان غازی کہ مال غنیمت کا کچھ حصہ لاؤں، مال لوٹ کر، فرمایا اس کا مرنا اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ کسی نے کہا وہ صرف اپنی شہرت کے لیے ہے کہ لوگ کہیں اس کو کوئی تمغہ ملے، فرمایا وہ بھی جہنمی۔ صرف قوم کی حمایت کے لیے جاتا ہے، کیا اس کا جانا بھی فی سبیل اللہ نہیں۔ یہاں تو بھائی ایک نیند کا پیالہ ہے، کڑوا گھونٹ، جان اپنی دینی ہے اور دنیا سے برائی کو مٹانے کا عزم رکھنا، لتکون کلمۃ اللہ علی الاولیاء۔ تو اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ لوگوں کی جنگیں ڈاکہ ہے، علاقے چھینتے ہیں، ان کے وسائل چھینے۔ مومنوں کی جنگ جو ہے یہ انبیاء کا طریقہ، جنگ مومن چیز شجرت ہوئے دور۔ اب اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر، مومن کی جنگ یہ ہے کہ جنگ مومن چیز ہجرت ہوئے دور، وہ اپنے محبوب کی طرف جانا چاہتا ہے، اس فانی دنیا سے نکل کے۔ اللہ نے اس کو نکال اللہ کر دیا کہ وہ تو میری ملاقات ہو جاتی ہے، آتا میں استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرے فرشتے اس کو مرحبا کہتے ہیں، وہ اس فانی دنیا کو چھوڑتے ہوئے غمناک نہیں ہوتا، خوش ہو کر جاتا کہ میری منزل طے ہوگی، میرا کام ختم ہو گیا، بشرطے کے حق پر۔ جنگ مومن چیز ہجرت ہوئے دور، ترک حرم اختیار ہوئے دور۔ اس مردار دنیا کو چھوڑتا ہے، محبوب کے کوچہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تاسنا دان جو شہید ہی نکتا رہا، مگر کہتے ہیں اس راز کو سوائے شہید کے کوئی نہیں سمجھا۔ باقی جو بستروں پر مرتے نا وہ چیختے چلاتے مرتے ہیں، ان کی موت جو ہے نا وہ جانوروں کی جیسی، کیڑوں مکوڑوں کی جیسی، انہیں کیا پتہ کہ شہید کی موت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرنے والا مرنے کے بعد نہیں چاہتا کہ دوبارہ دنیا میں جاؤں اور پھر موت کا ذائقہ چکھوں، سوائے شہید کے کہ وہ کہتا دوبارہ بھیج، پھر وہ لطف اور مزہ آئے، لوگ چھری چلا رہے ہوں، گولیاں مار رہے ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں فوز رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میری تو مراد